ایک مسلمان نے بینک سے سودی قرض لیا اور اب اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی سودی قرض لینے کے بعد میں کہ جو اس نے بینک سے سودی قرض لیا تھا اس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک راستے کے کہ کوئی مسلمان سودی پیسے کے ذریعے سے اس کی مدد کر دے۔ عام صدقات سے خیرات سے لوگوں نے مدد کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر اتنا سود تھا کہ عام صدقات سے بھی اس کی مدد مکمل نہ ہو سکی۔ تو کیا اب سود کے پیسوں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلی نصیحت یہ کریں گے کہ ایک مسلمان کو سودی معاملہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ حرام ہے، بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ انسان کے حالات کتنے ہی بدتر ہو جائیں، خراب ہو جائیں، مالی اعتبار سے کتنا ہی وہ کمزور کیوں نہ ہو جائے، لیکن اسے کبھی بھی بینک سے سود نہیں لینا چاہیے۔ یاد رکھیں، بینک سے اگر سود لیں گے یا پھر کسی اور سے سودی معاملہ کریں گے تو آپ کی حالت جو فی الحال ہے بعد میں اس سے بھی بدتر آپ کی حالت ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے سود کے قریب کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر مجبوری ہے آپ کی، قرض لینا ہے آپ کو، تو آپ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پہچان میں جو لوگ ہیں ان سے لیجئے قرض اور وقت پر ان کا قرض ادا کیجئے۔ شریعت نے قرض کو اسی وجہ سے جائز قرار دیا ہے۔ انسان کے حالات برابر نہیں ہوتے، کبھی انسان کے حالات مالی اعتبار سے خراب ہو گئے، کسی کے بہت اچھے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے، اپنے بھائی سے لیجئے قرض اور وقت پر اس کا قرض واپس کر دیجئے۔ لیکن اگر کسی نے یہ غلطی کی تو پھر ایسی شکل میں عام مسلمانوں کو پہلے نمبر پر ہم یہ نصیحت کریں گے کہ اپنے بھائی کی مدد صحیح پیسے سے کیجیے، صحیح رقم سے کیجیے۔ اس نے سود لیا اور اس کے اوپر اتنا زیادہ سود ہے کہ وہ ادا کرنے سے قاصر ہے، تو پہلے نمبر پر آپ یا جو بھی اس کے متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، پہچان والے ہیں، اس کی مدد عام صدقات سے کیجیے، قرض دے کر کیجیے۔ عام صدقات سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، یا ویسے آپ خیرات کے طور پر اسے پیسہ دے کر کے اس کی مدد کریں تاکہ اس کے اوپر جو سود ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن کئی لوگوں نے مل کر کے اس کی مدد زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی کی، صدقات کے ذریعے سے بھی کی، اور اسی طریقے سے قرض دے کر کے بھی اس کی مدد کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر اتنا زیادہ سود تھا کہ وہ سود مکمل طور پر ادا نہیں ہو سکا، وہ سودی رقم مکمل طور پر ابھی بھی ادا نہیں کیا جا سکا۔ تو پھر ایسی شکل میں آخری کنڈیشن، آخری حالت علماء نے یہ ذکر کی ہے، جس طریقے سے ایک مجبور انسان کے لیے میتہ، مرا ہوا جانور، مردار جانور مجبوری کی حالت میں زندگی بچانے کے لیے کھانا جائز ہے، مردار جانور کا ایک انسان کے لیے اس انتہائی مجبوری میں کہ اس کی حالت ایسی، اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کی جان نکل جائے گی، تو اپنی زندگی بچانے کے لیے جس طریقے سے میتہ کا کھانا، مردار جانور کا کھانا جائز ہے، اسی طریقے سے یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ اب آخری کنڈیشن ہے اس کی کہ سودی پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس سودی رقم سے اس کی مدد کی جائے تاکہ اس کے اوپر جو سود ہے وہ مکمل طور پر ادا ہو سکے، اور اسے توبہ کرنا چاہیے کہ آئندہ انشاءاللہ حالات کیسے بھی خراب ہو جائیں گے، سودی لین دین ہرگز نہیں کرنی ہے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔